حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ گزشتہ درس کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں کہ سناتن دھرم کے اندر بھی توحید پائی جاتی ہے، لیکن 4 چیزوں کی وجہ سے توحید میں شرک داخل ہو گیا، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بہو دیوواد، نمبر 2 ساکار اپاسنا، نمبر 3 اوتارواد، نمبر 4 انشواد۔ آئیے بہو دیوواد۔ بہو دیوواد کا مطلب ایک اللہ کے ساتھ بہت سے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کا ماننا، جبکہ ویدوں میں اس کی کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ویدوں میں ہے سائشا اکا اکا وردی کا یو، شائشا اکا اکا وردی کا یو، اتھروید جلد 12 صفحہ 13 کہ وہ ایشور ہے، وہ ایشور ایک ہے، اور حقیقت میں صرف وہی ایک ہے۔ وہ ایشور ہے اور حقیقت میں صرف وہی ایک ہے۔ یہ ایکا اتمشتہی رگ وید جلد 16، اس ایک ہی کی حمد کرو۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ اور رگ وید کا یہ منتر کیا کہتا ہے؟ یہ ایکا اتمشتہی، اس ایک ہی کی حمد تعریف کرو۔ اور آگے رگ وید میں کیا ہے؟ ماں چتن ید وشن ست، کیا ہے؟ ماں چتن ید وشن ست، رگ وید جلد 1۔ اس ایک کے علاوہ کسی کی تعریف مت کرو۔ کیا ہے؟ ماں چتن ید وشن ست، اس ایک کے علاوہ کسی کی تعریف مت کرو۔ اور آگے دیکھیے رگ وید میں ایکم سدوپرا بہدہا ودنتی، کیا ہے؟ ایکم سدوپرا بہدہا ودنتی، رگ وید 4۔ اس ایک کو ہی ودوانوں عالموں نے مختلف ناموں سے پکارا۔ کیا ہے؟ ایکم سدوپرا بہدہا ودنتی، اس ایک ہی کو ودوان و عالموں نے مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ اور کیا ہے؟ ایکا ایوا نمسیو وکش ودیا، کیا ہے؟ ایکا ایوا نمسیو وکش ودیا، اتھروید۔ صرف اس ایک کے آگے ہی سر کو جھکاؤ، صرف اس ایک کے آگے ہی سر کو جھکاؤ، ساری پرجائیں اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا لا تسجدوا للشمس والقمر،
سورج کے لیے سجدہ نہ کرو، چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ تمام چیزیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی بات کو اس منتر کے اندر کہا گیا، اکا ایوا نمسیو وکش ودیا، کہ صرف اس ایک کے آگے ہی سر کو جھکاؤ، ساری پرجائیں اسی کی عبادت کریں۔ اور آگے دیکھیے، تسیتے بھکتی وانسہ سیام، تسیتے بھکتی وانسہ سیام اتھروید جلد سوم۔ اے ایشور ہم تیری بھکت پرستار ہوں، تسیتے بھکتی وانسہ سیام، اے ایشور ہم تیرے ہی بھکت پرستار ہوں۔ وہ یہ کون اور کیسا ہے؟ وہ ایک کون اور کیسا ہے؟ نتسیا کشچت پترستی لکی نچچشتا نیوچا تسیا لنگم، نتسیا کشچت پترستی لکی نچشتا نیوچا تسیا لنگم، سکارنم کرنادھپا دھپو نچا سسی کشچی جنتا نچا دیاپا۔ شویتا شوترا اپنشد جلد 6 صفحہ 9۔ اس کائنات میں کوئی اس کا مالک نہیں، کسی کو اس پر اختیار نہیں، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں۔ کیا ہے وہ؟ یہ کون اور کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مناسبت سے، اپنی مناسبت سے جو اپنی تعریف بیان کیا ہے، کتنی مماثلت ہے اس منتر میں۔ نتسیا کشچت پترستی لکی نچشتا نیوچا تسیا لنگم، سکارنم کرنادھپا دھپیو نچاسسی کشچی جنتا نچا دیپا۔ اس کائنات میں کوئی اس کا مالک نہیں، کسی کو اس پر اختیار نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زبردست ہے، زندہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند تو بہت دور کی بات ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا وہ سفارش کی اجازت دے گا، وہ دے گا، یعنی تمام بندے ان کے تابع ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی کی بات کو بھی جانتا ہے، مستقبل کی بھی بات کو جانتا ہے، حال کے بات کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کو کوئی احاطہ میں نہیں لا سکتا ہے مگر وہ جتنا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے۔ ولا یؤود حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں۔
تو اس منتر کے اندر دیکھیے کیا کہا گیا، نتسیا کشچت پترستی لکی نچشتا نوچا تسیا لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپ نچاسی کشچی جنتا نچا دیپا شویتا شوترا اپشند جلد 6 منتر نمبر 9۔ اس کائنات میں کوئی اس کا مالک نہیں، کسی کو اس پر اختیار نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے وہی اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کرتا ہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہی سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد کا ترجمہ دیکھیے تو اس منتر میں کتنی مماثلت ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں جو اللہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ اس منتر کے اندر ہے۔ نتسیا کشچت پترستی لکی نچشتا نوچا تسیا لنگم سکارنم کرنا دھیپا دیپیو نچاسی کشچی جنتا نچا دیپا۔ اور آگے دیکھیں بھگوت گیتا پارٹ نمبر 3 منتر نمبر 10، یو ماما جمنا دیما، یو ماما جمنا دیما چوتے لکے مہیشا ورمو، یو ماما جمنا دیما چوتے لکے مہیشا ورمو اسمہو ڈھسا مرتی شو سرو پاپہی پرم چیتی۔ بھگوت گیتا جلد 100 منتر نمبر 10 کیا ہے؟ یوماما جمنا دیما چوتے لکے مہشی ورم اسمہو دھسا مرتی شوا سروا پاپہی پرموچت، جو مجھ کو ازلی و پیدا نہ ہونے والا اور تمام عالموں کا پالنہار جانتا ہے، وہ تمام انسانوں میں عقل مند اور تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جو مجھ کو ازلی و پیدا نہ ہونے والا اور تمام عالموں کا پالنہار جانتا ہے، وہ تمام انسانوں میں عقل مند اور تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ هو الاول، وہی ابتدا ہے، والآخر وہی انتہا ہے، والظاہر والباطن، اور تمام سنسار کا پالنہار ہے۔ رب العالمین کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، عالمین کا پالنہار۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں ازلی ہوں اور میں پیدا نہیں ہوا ہوں اور تمام عالموں کا میں پالنہار ہوں، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کیا ہے؟ وہ تمام انسانوں میں عقل مند اور تمام گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہی عقید توحید ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہی اللہ خالق ہے، وہی اللہ مالک ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے اور کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، تو جو اس عقیدہ کو رکھتا ہے وہ تمام انسانوں میں عقل مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ موحد ہے، اور موحدوں کے لیے ہم نے
جنت کو پیدا کیا ہے، اور اس عقیدہ کی وجہ سے اور اسی عقیدہ پر مرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ توحید ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے تنہا سمجھنا۔ اور توحید صفات کیا ہے؟ صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ اور جب وہ ذات کے اعتبار سے تنہا ہے اور اس کے مثل کسی کی صفت نہیں ہے، تو بندگی بھی کس کی جائے گی؟ اسی رب کی جائے گی۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتے اسی رب کی بندگی کرتا ہے، کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرتا ہے، کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ توحید پرست ہے۔ اور توحید والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مرتبہ والا ہے وہ کون ہے؟ موحد ہے۔ اور اس منتر کے اندر دیکھیے کتنی مماثلت ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کتنا بڑا جو ہے عقل مند ہے۔ یوماما جمنا دیمو چویتے لوکے مہیش ورم اسمہو دہسا مرتی شو شراب پہ پرمچھوتو بھگوت گیتا جل سوم سفادس، کہ جو مجھ کو ازلی و پیدا نہ ہونے والا ہمیشہ ہمیش ہے، والاول اور پیدا نہ ہونے والا، سمجھے، اور تمام عالموں کا پالنہار جانتا ہے، وہ تمام انسانوں میں عقل مند اور تمام گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا، حضرت آدم کو مخاطب کرنے کے بعد، حضرت نوح کو مخاطب کرنے کے بعد، حضرت ابراہیم کو مخاطب کرنے کے بعد، حضرت اسماعیل کو مخاطب کرنے کے بعد، حضرت یحییٰ کو مخاطب کرنے کے بعد، حضرت ذوالکفل کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایک مقام پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے خدائی کے اندر جدائی ڈالنے کی بات کی تو ہم جو ہے ان کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے برخلاف جو اپنی زندگی کے اندر توحید کو لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موحدین کے لیے جنت کو واجب قرار دیا کہ ہم اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اس منتر کے اندر جو بھگوت گیتا کا منتر ہے اس میں دیکھیے کتنی مماثلت ہے کہ یو ماما جمانا دیمو چوتے لوکے مہیشو ورم اسمہو دہسا مرتی شو سروا پاپہ پرمچتی، بھگوت گیتا جلد صفحہ 10، کہ جو مجھ کو ازلی و پیدا نہ ہونے والا اور تمام عالموں کا پالنہار جانتا ہے، وہ تمام انسانوں میں عقل مند اور تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، بالکل ہم اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ تو سناتن دھرم کے اندر بھی توحید پائی جاتی تھی، لیکن ان کے اندر جو بگاڑ آیا وہ بہادیوواد کی وجہ سے۔ اور بہادیوواد کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات نراکار ہے، لیکن عام لوگوں میں کہ بھائی کیسے ہم اس کی سمجھیں گے، تو اس مجسمہ کو قائم کیا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ذہن میں بات آئے، جیسا کہ آج جو ہے مندروں کے اندر مندر اور وہاں پر مجسمہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو جو ہی وہاں سے آدمی گزرتا ہے تو اللہ کا تصور ہوتا ہے اور اس کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ بعد میں کیا ہوا کہ
چینجنگ ہوتے ہوتے ہوئے اس رب کو تو لوگ بھول گئے اور اسی مورتی ہی کی پرستش کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ اس کے اندر ہی خوبیاں ہیں، اور اس بدعقیدگی کی وجہ سے سناتن دھرم کے اندر جو ہے شرک داخل ہو گیا۔